اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا علی یوسف آوى الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ ولما دخلوا علی یوسف اور لما جب دخلوا علی دال خے اور لام دخل یدخلو داخل ہونا، اور جب اس کے ساتھ علی کی پراپوزیشن آ جاتی ہے تو ہم پہلے بھی اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں، کیا مطلب ہو جاتا ہے؟ ملاقات کا، کسی کے ساتھ ملنا۔ تو دخلا علی وہ ملا، اور دخلا دو ملے، اور دخلو واو الف جو ہے جمع کی علامت، وہ سب ملے۔ کس سے ملے؟ یوسف۔ اب یہ علی کیا ہے؟ حرف جر ہے، اس نے یوسف کو مجرور کر دیا، لیکن یہ آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ یوسف جو ہے یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف مطلب عربی سے باہر سے عربی زبان کے اندر آیا ہے۔ یہ نام جیسے ابراہیم، یعقوب، یونس علیہ السلام، تو یہ جو نام ہے غیر منصرف ہیں، تو یہ زیر قبول نہیں کرتے۔ تو یوسف، یوسفا اور یوسفا، حالانکہ ہے یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ولما دخلوا علی یوسف، تو جب انہوں نے وہ آ کے ملے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ لینے کیا آئے تھے؟ دانے لینے آئے تھے، لیکن ملاقات کس سے کی؟ یوسف علیہ السلام سے۔ کیوں ملاقات کی؟ اس لیے کہ ان کو دانے لینے سے پہلے ایک پری ریکویزٹ تھا جو کہ فلفل کرنا تھا۔ وہ کیا تھا جی؟ ریکویسٹ کرو بھائی کو لے کے آنے کی ایک شرط تھی۔ غلہ کیوں ملے گا؟ کب ملے گا؟ جب بھائی کو لے کے آؤ گے۔ تو وہ شرط انہوں نے کیا کی؟ پوری کر دی۔ پچھلی آیت آپ نے پڑھی ہے، اس سے پچھلی بھی، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا لے جاؤ، لیکن دیکھنا کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ تو دخلوا علی یوسف، انہوں نے آ کے حضرت یوسف سے ملاقات کی۔ آوا الیہ، حمزہ واو یہ مادہ ہے، آیا یاوی پناہ لینا، ٹھہرنا وغیرہ۔ اصل میں تو یہ ہے کسی کے ساتھ جڑ جانا، اصل جو اس کا جو نا، ہاں جی، مفہوم کے اندر جو چیز ہے کسی چیز کے ساتھ جڑ جائے۔ پناہ لینے کے لیے آپ کو کسی چیز کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے، تو ٹھہرنا پڑتا ہے، جڑنا پڑتا ہے۔ پناہ لینا، جگہ لینا، یعنی کسی کے ساتھ جگہ لے لینا، اسی سے لفظ نکلا ہے جو ظرف مکان ہے۔ ظرف، اس میں ظرف میں قرآن حکیم میں بہت استعمال ہوا ہے، مأون، مأواہم جہنم، یعنی ان کے ٹھہرنے کی، پناہ لینے کی جگہ کیا ہے؟ جنت۔ تو جو جگہ ہے جہاں بندہ پناہ لیتا ہے یا جا کے ٹھہرتا ہے، تو جو جہاں کے اترنا کسی جگہ پہ، ٹھہر جانا، اس مفہوم میں آتا ہے۔ تو آیا یاوی، لیکن جب یہ باب افعال سے آیا، یہ آوا یاوی کیا تھا؟ لازم تھا، یعنی خود پناہ لینا، خود ٹھہرنا۔ اور باب افعال کیا کرتا ہے؟ تعدیہ اس کی ایک صفت ہے، یعنی کہ لازم کو متعدی کر دینا ہے، کسی کو پناہ دینا یا کسی کو ٹھہرانا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بن جائے گا آوا یؤوی، یہ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ٹھہرانا، ٹھیک ہے جی، جگہ دینا۔ تو یہ پہلے ہی آ گیا واحد مذکر غائب کا صیغہ، آوا اس نے جگہ دی،
جگہ دی سر، جگہ۔ اب یہ جگہ دینے کا مفہوم کیا ہے؟ کدھر بٹھا لیا؟ اپنے پاس بٹھا لیا۔ آوا یعنی انہوں نے کنہوں نے جی؟ یوسف علیہ السلام اپنے پاس جگہ دی، اپنے ساتھ بلا لیا تخت پہ، اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب وہ دور تھے، اس کو اپنے پاس بٹھا لیا، ہاں بھائی آؤ۔ اب وہ تھوڑے دور ہے، وہ سن نہیں رہے آپس میں کیا باتیں کرنی، تو اپنے پاس جگہ دی، اپنے آفس میں بلا لیا، اپنے تخت پہ بٹھا لیا، اپنے پاس بٹھا لیا۔ تو آوا انہوں نے جگہ دی، انہوں نے کنہوں نے؟ یوسف علیہ السلام نے جگہ دی۔ اب یہ الہی یہ مقدم ہو گیا ہے، تو پہلے دیکھتے ہیں کس کو جگہ دی۔ اخا، اخن ایک بھائی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جب یہ مضاف بنتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ اخو۔ اخو کس حالت میں ہے؟ حالت رفع میں، فاعلی حالت میں ہے، اور اخا حالت نصب یا مفعولی حالت میں ہے، اور اخی یہ حالت جر میں ہے یا اضافی حالت میں ہے، حالت اضافی میں۔ تو اخا نظر آ گیا تو ہمیں پتہ چلا یہ کس حالت میں آ گیا؟ مفعول۔ تو یہ مفعول اس کا یہاں سے ملے گا، تو انہوں نے جگہ دی کس کو؟ اخا، بھائی، ایک بھائی، بھائی کو۔ اب یہ اخا کیونکہ مضاف بن گیا ہے تو سوال پیدا کیا ہوگا؟ کس کا بھائی؟ اخاہو، اس کے بھائی، مطلب اپنے بھائی کو انہوں نے جگہ دی۔ کہاں جگہ دی جی؟ یہ اب مقدم ہے الہ، یہ اب انہوں نے جگہ دی، تو یہ ہوا اس میں فاعل ہو گیا، جگہ دینا فعل ہو گیا، اور بھائی کو مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب الہ آیا ہے، الہ کا کیا مطلب ہے؟ کی طرف۔ تو الہ حرف جر ہے، تو حرف جر ہے تو اس سے پتہ چلا یہ متعلق فعل ہے۔ تو کس کی طرف؟ الیہ، ان کی طرف، یعنی اپنی طرف، الیہ مطلب اپنے پاس۔ تو آوا الیہ اخاہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا، جگہ دی۔ اپنے بھائی کو بلایا نا جی، ان سے کوئی بات کہنی تھی، ابھی کہنے لگے، ایک ہی بندے سے راز کی بات کہنی تھی، اب وہ بات سب کے سامنے تو وہ بات نہیں کہہ سکتے، راز کھل جائے گا نا۔ تو کالا، انہوں نے فرمایا، یہ بات ایک بندے نے کہی ہوگی، اور کہنے کی پوزیشن کس کی ہے؟ بادشاہ سلامت کی۔ جو مانگنے آئے ہیں وہ تو بول سکتے ہیں بادشاہ کے سامنے، تو کس نے کہا جی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، انی، یہ اصل میں کیا تھا؟ انا، انا تھا، انا کا مطلب میں۔ اب اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے حرف تاکید کو استعمال کیا گیا، انا کو، جس کا مطلب ہے بے شک۔ تو جو ہی انا آیا تو انا کیونکہ ایک ضمیر ہے مرفوع حالت رفع میں، فاعلی حالت کی ضمیر ہے یہ، جو کہ عام طور پہ مبتدا استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انا مرفوع ضمیر ہے، تو انا نے کیا کیا جی؟ نصب دے دیا، تو انا، تو یا متکلم نون وقایا نی، تو یہ بن گیا انی، انی کا مطلب یہی رہے گا، میں ہی، تو ہو گیا بے شک میں، انی بے شک میں، دوبارہ آ گیا انا۔ یہ دوبارہ کیوں آیا ہے؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے، تاکہ
شک باقی نہ رہے۔ اب بنیامین وہ پہچان سکتے تھے کہ یہ حضرت یوسف بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ اب پہلے ہی خبر جو سنائی جا رہی ہے وہ تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک شاکنگ نیوز ہے، بریکنگ نیوز آج کل کہہ لیں آپ، کہ ایک دم سے خبر دی، یہ ایک شاکنگ نیوز ہے ان کے لیے، ایک شاک کرنے کے لیے، ایک دھچکا پہنچانے کے لیے، خوشی کی خبر ہے۔ انی بے شک میں، انا میں ہی، اب یہ اس پہ کیا جی زور دے دیا، تاکید پیدا کر دی، بے شک میں، پھر میں یعنی کہ میں ہی، میں ہی ہوں، انی انا، میں ہی ہوں، کیا ہوں؟ اخو کا۔ اب یہ دیکھیں وہی بات آ گئی ہے کہ اخن سے ابھی جو ہم نے بنایا ہے یہاں کیا آیا؟ اخا۔ اخا کیوں آیا تھا؟ کیونکہ وہ حالت نسب میں بن گیا تھا مضاف، اور یہ مضاف بنا ہے کس حالت میں؟ حالت رفع میں۔ اخو بھائی ہوں، لیکن یہ مضاف ہے تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا بھائی ہوں؟ اخو کا، تیرا۔ انی انا اخو کا، میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ بجلی بن کے گری ہوگی کہ نہیں؟ خوش ہو گئی، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی خوشی خبر یا اور خوشی کس بات کی ہے جی؟ ایک تو یہ خوشی ہے بھائی اتنے سالوں بعد مل گیا، اور دوسری صورت ہے بھائی کی پوزیشن کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خبر ایسی ہے کہ ملتے ہی بندہ کہتا ہے ساری دنیا کو بتا دوں کہ یہ جو بادشاہ سلامت ہیں یہ میرے بھائی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا اگلی آیت میں جا کے فرمائیں گے، بھائی کسی کو یہ بات بتانا نہیں، بتانی نہیں ہے بات۔ قال انی انا اخوک، میں ہی تمہارا بھائی ہوں، فلا پس لا نہ۔ اب یہ لا کون سا ہے جی؟ نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلا جی شمشاد صاحب؟ کیسے پتہ چلا لا نہیں ہے؟ اندازے سے؟ اچھا دیکھیں جی، بے حمزہ سین مادہ ہے، یب اسو بأسن۔ اب اس کا جو بنیادی مفہوم ہے نا اس کا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کسی چیز کا سخت ہونا، سخت ہو جانے کو کا مفہوم ہے یہ۔ اب یہ کس چیز میں؟ فقر و فاقہ، تنگی پریشانی میں کا سخت ہونا، یا جنگ کا سخت ہونا، یعنی سخت جنگ، بأسن شدیدن، بہت شدید جنگ، فی البأساء، انتہائی فقر و فاقہ پریشانی تکلیف کے اندر آدمی مبتلا ہو۔ تو بائس یبأس بأسن، لیکن یہ یہاں پہ کس باب سے آیا ہے؟ باب افتعال سے۔ ابتعس یبتعسو، اس کا مطلب ہے دل برداشتہ ہونا، یہ لازم ہے، یعنی خود دل برداشتہ ہونا، کسی بات سے دل کا رہ جائے۔ دل برداشتہ ہونے کا کیا مطلب کیا ہے؟ دل یہاں پہ دل برداشتہ ہونے سے کیا مراد ہے؟
परेशान ना हो। ہوپ نہیں، یہاں پہ اس کا مطلب ہے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا ہے اس کے بارے میں دل برداشتہ یا رنج یا ہوپ لیسنس، یعنی اب مجھے بھائی آپ سے کوئی امید نہیں. نہیں۔ اس میں غمگین ہونے کے معنی بھی، سیڈنس کے معنی بھی آتے ہیں، بالکل یعنی آدمی سیڈ ہو گیا، پریشان ہو گیا، افسردہ ہو گیا، افسردہ ہو کے وہ دل برداشتہ ہو گیا۔ دل برداشتہ مطلب کیا ہے جی؟ مجھے آپ سے اب کوئی امید باقی، کوئی اچھائی کی توقع، تو ان لوگوں سے دکھ سہ سہ کے، پریشانیاں سہ سہ کے جو ایک دل برداشتہ ہو چکے ہیں، تو کہا بھائی اب ہوپ لیسنس کی کیفیت سے نکلو۔ اچھا، یبتئس وہ دل برداشتہ ہوا، اور تب تئسو تم دل برداشتہ ہوتے ہو۔ امر بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ مظاہرے بھی ختم، علامت مضارع بھی جاتی ہے، آخری حرکت بھی، اور اگر نہیں بنانا ہو تو صرف آخری صرف آخری حرکت جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ لا لائے نہیں ہے، تب تئسو سے ہو گیا تب تئس، کہ اب دل برداشتہ نہ ہونا۔ نہ ہو۔ فلا تب تئس، تسلی بھی ہے، ہاں جی، تسلی ہے. آپ پریشان ہونا، اداس ہونا، دل برداشتہ ہونا چھوڑ دو۔ وہ کس وجہ سے دل برداشتہ تھے جی؟ کس چیز سے دل برداشتہ سے؟ یہ جو با ہے یہ کون سی ہے؟ بیما۔ بیمار سانس بے کنس با کون سی ہے جی؟ سببیہ سببیہ ہے، سببیہ ہے حرف جر ہی ہے، تو ما موصولہ جو کچھ، اس چیز کے سبب، با سببیہ، اس کے سبب ما جو کچھ، کانو یا معلوم، کانو آ گیا جی، استمراری ہے۔ سب کانا یا کانا کے بعد اگر فعل مظاہرے ہو، فعل مضارع ہو، کس کے بعد؟ کانا کے بعد، تو مفہوم کس چیز کا دے گا جی؟ ماضی استمراری۔ ماضی استمراری کا۔ ماضی استمراری کیا ہے؟ ایسا فعل جو بار بار ہوتا ہے، جو مسلسل ہوتا رہا ہو، مسلسل ہو رہا ہو. ہوتا رہا ہو، جو ماضی میں ایک کام مسلسل ہوتا رہا ہے۔ مثلا ایک آدمی گاؤں کا مؤذن تھا، تو آپ کہیں گے کہ یہ بندہ اذان دیتا رہا ہے، اذان یہ بندہ نماز یہ پڑھاتا رہا ہے، یہ گندم کاشت کرتا رہا ہے کا مطلب ہے اس نے کوئی کئی سال گندم کاشت کی، مسلسل کاشت کرتا رہا ہے۔ تو استمراری مطلب جو تسلسل سے ایک کام ماضی میں ہوتا آیا ہو، کنٹینیوسلی۔ تو کانو آ گیا تو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیا رہے ہیں؟ یا معلوم، عین میم لام مادہ ہے، کیا مطلب ہے؟ کام کرنا۔ ان کے یعملو کا کیا مطلب ہے؟ وہ کام کرتا ہے۔ یعملو وہ کام کرتا ہے، اور وہ نون کس چیز کی علامت؟ جمع کی۔ وہ عمل کرتے رہے ہیں، یعنی آج تک جو عمل وہ کرتے، یعنی انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ نہیں کیا، تو وہ عمل جو کرتے رہے ہیں بھی بسبب اس کے لا تبتئس، اب دل برداشتہ نہیں ہو، اب میں آ گیا، بس ہم غم نہیں، ان کو تنگ نہیں کر سکتے، ختم، اب میں آ گیا ہوں۔ تو فلا تبتئس بما کانوا یعملون، بسبب ان کاموں کے جو یہ، یعنی جو رویہ تمہارے ساتھ ان بھائیوں نے رکھا ہوا ہے نا سوتیلا ہونے کا، اب اس پہ دل برداشتہ ہونے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔
اب یہ بات انہوں نے بھائیوں کے سامنے تو نہیں کی، یہ سب بنائی گئی. اب قرآن نے مزید بھی اس پہ روشنی نہیں ڈالی، اور بھی تو گفتگو ہی ہوگی. وہ تو ان کی بات ہے. ویسے ہی بنیامین کو کوئی بندہ کہہ دیتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، مان لیتے. پہلے اور بھی باتیں ہوئی ان کی بڑی. تفصیل ہوئی ہوگی، امی جی کا حال کیا ہے، ابو جی کا کیا حال ہے، میں کھیلنے گیا تھا، انہوں نے کہا اچھا پھر بتائیں کیا ہوا، پھر میں کنویں میں گر گیا، پھر کیا ہوا، مجھے نکالا، مجھے غلام بنا لیا، بیچ دیا، پھر میں ایسے آیا، پھر میں اتنا عرصہ جیل میں رہا، اب میں یہاں پہ اس حالت میں پہنچا ہوں. تو انہیں پتہ چل گیا ہوگا. انہوں نے بھی ایک آپس میں بھائی ملے تو ان کی جو کیفیت ہوئی. اب انہوں نے اپنے بھائی کو وہاں پہ جانے بھی نہیں دینا. جانے دینا ہے نہ، ان کو روک لینا ہے. کیوں روکنا ہے جی بتائیں چلیں. حضرت یعقوب کو بلانے کے لیے یہ بھی تو بلانا ہے. تو لما دخلوا، چلیں جی اب اس کو دیکھ لیتے ہیں رواں ترجمہ اس کا. اور لما جب دخلوا علی، وہ سب ملے یوسف، یوسف علیہ السلام سے، آوا جگہ دے دی حضرت یوسف نے، الیہ اپنے پاس، اخاہ اپنے بھائی کو. قالا، پھر حضرت یوسف نے فرمایا، انی بے شک میں، انا میں ہی ہوں، اخو کا تیرا بھائی. فلا، تو پس نہ تب اس دل برداشتہ ہو، بما بسبب اس کے جو کچھ کانوا یعملون، یہ تیرے ساتھ کام جو رویہ اختیار کر کے رکھتے ہیں. تجوید دیکھ لیتے ہیں جی. وا اور لما، میم کتنے ہیں؟ دو ہیں، تو اس میم کو کھینچنا ہے تھوڑا. لما، لما نہیں پڑھنا، لما. تو ما جو ہے مد اصلی ہو گیا. دخلو، تو دخا ایک ایک حرکت ہے اور لو دو حرکت. دخلو علی، یہ اس پہ آپ کو مد بدل نظر آ رہی ہے، دو حرکتیں. علی یوسفا، ایک یہ یو دو حرکتیں ہیں، مد اصلی ہے. صوفا ایک ایک حرکت. آوا، حمزہ پہ آپ کو مد بدل نظر آ رہی ہے، اور واو پہ بھی. تو یہ دونوں دو دو حرکتیں ہیں. آوا ایک جیسی، ٹھیک ہے جی، دو ہے نا. تو آوا، اور یہ جو واو ہے اس کے بعد یہ جو دو حرکتیں ہیں اس کی دیکھیں نا، اس کی تو دو حرکتیں مد اصلی ہو گیا. وا جو ہے یہ بھی دو حرکتیں تھیں، لیکن آگے کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا. تو مد اصلی کے بعد جب حمزہ آ جاتا ہے تو اس کے اوپر مد بڑی پڑ جائے گی. تو یہ آپ چار حرکتیں اس کو کھینچیں گے. تو یہ آ جو ہے، وا جو ہے، یہ دو نہیں ہیں، چار حرکتیں بن گئی. آ وا، کیونکہ آگے اس کے حمزہ آ گیا. آ وا الیہ، لئی کیا ہے؟ لین ہے. لئی الیہ اخاہ، خا دو حرکتیں، ہو ایک حرکت. قالا، قا دو حرکتیں. لا ایک. قالا، قاف کس طرح پڑھنا ہے؟ قالا موٹا پڑھنا ہے. انی، نون پہ کیا ہے؟ شد، اس کو بھی کھینچنا ہے. انی نہیں پڑھنا بلکہ انی. انی کے آگے پھر حمزہ آ گیا، تو حمزہ آیا تو یہ دو حرکتوں سے کتنی بن گئی؟ چار بن گئی. اس پہ بھی مد آ گئی. کیوں مد آئی ہے جی؟ کہ یہ نی زیر کے بعد یہ تھی، دو حرکتیں، مد اصلی تھا، تو مد اصلی کے بعد حمزہ آ گیا تو یہ اب چار حرکتوں میں تبدیل ہو گئی. تو یہ بن گیا انی انا. اب یہ دیکھیں یہ مد اصلی نہیں ہے، وہ کہ اس کے آگے بھی حمزہ ہے، لیکن یہ انا ہوتا، اگر یہ الف اگر پڑھا جاتا تو پھر یہ بھی مد آ جاتی. لیکن یہ انا ہے، اصل میں کیا ہے؟ انا ایسے ہے، لیکن ایک الف فالتو لکھ کے اس کو پڑھتے نہیں ہیں، تو یہ انا بن گیا. انا کا مطلب ہوتا ہے میں، تو اس لیے اس پہ یہ مد نہیں ہے. انا اخو کا، خو دو کا ایک حرکت. فلا، فا ایک، لا دو، اور لا پتلا پڑھنا ہے. تب تا، اس میں کیا ہے جی؟ با کا قلقلہ ہے. تب، تب تا اس، بما
قانو کانو دو دو حرکتیں یعملون یہ عین آپ نے لازمی نکالنا ہے حلق کے درمیان سے یعملون یعملون لون کی دو حرکتیں تھیں لیکن نون عارضی طور پہ ساکن ہو گیا رکنے کی وجہ سے تو آپ اس کو 5 حرکتیں کھینچ لیں گے چلیں جی پڑھ لیتے ہیں ہم اس کو وَلَمَّا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اللہم انصر المسلمین والمسلمات فی فلسطین وفی کل مکان فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا